والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. معزز مسلمان ساتھیو السلام علیکم. حمد و ثنا تو بعد واہ رب العالمین کلمہ حق آکھن دی توفیق. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان سیاست دا معنی. سیاست دا معنی لگی بچارا اس ملک بلکہ پوری دنیا ٹھوکرا کھا 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 کے در در دیا تسلیل ہو. نہ کسی صحیح مانا سمجھا کہ نہ ادا کسی نے سمجھایا. میں جناب کے سامنے انشاءاللہ العزیز قرآن حدیث اور ائمہ کرام کے نورانی بیان کے مطابق اس کی حقیقت جناب اگے کھولنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ میں شر و صبر بخشے. حضرات سیاست کا معنی شرارت سمجھ لیجیے. سیاست کا معنی شیطانی، سیاست کا معنی بدماشی، سیاست کا معنی کمینگی. حتیٰ کہ تسا نے انہوں ایسا ملعون درخت قرار دے دیتا ہے کہ جس میں شریف بندہ ہاتھ بھی نہیں لا سکتا. مگر سارے کی ساری یا تو یہودی سوچ اور فکر اور اس کی گندگی پھیلائی ہوئی کا نتیجہ تو اپنی کام فہمی ہے. ورنہ حقیقت کچھ اور ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک منحوس درخت نہیں جس کو شریف ہاتھ نہیں لگا سکتا، بلکہ یہ ایسا مقدس شجر طوبہ ہے جس کو کوئی کمینہ اور ناپاک شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا.
سمجھ آ رہی ہوگا. سیاست کا مانا پہلے آج کے سیاستدانوں نے انہوں نے پوچھا کرو لفظ کا ترجمہ تو چکرو نانی مر جائے یہ نما نہیں آ جائے. بدھوا نے پتہ کوئی نہیں سیاست کے لفظ کا ترجمہ کی. یہ لفظ مصدر عربی کا لفظ ساسا یسوس سیاست استباب جس کا مانا ہوتا ہے سیاست کا رعایت الامور حفاظت اور نگرانی. سیاست کا کی مانا ہے حفاظت اور نگرانی پاسبانی تحفظ یہ سیاست کا مانا ہے. یعنی ہر شہر صحیح سلے راہ حفاظت نال چلانا یہ ہے سیاست. ایمان نال دسو اس کوئی شرارت والا لفظ آیا ہے کوئی لعنت والا کوئی بغیر کوئی شیطانی والا کوئی ہے اسے تعلق. یہ تو ایسا مقدس ماننا ہے جڑا تمام برائیاں تو خالی اور تمام اچھائیاں نے اپنے اندر رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. میرا ہوتا چیلنج ہر خطاب کا تم پتا یہ بھی چیلنج یورپ بھی کٹھا ہو جائے تو اس والے بھی کٹھے ہو جائیں. فقیر کی سیاست میں توڑ کے لکھا دے فقیر نک بڑھا کے چھٹا دو ایمان نہ نہیں تو یہاں منوسا میں نہ آخا گا تا سیاست نال تعلق کی اور جہل کٹے ہو تو سانو تو سیاست کی صحیح کا پتا. خدا بھی قسم کر کے آنا جن بھی ملا دبر ملا طبقات دوجے تو تیجے تھے وہ سارے ٹبر محکمے کٹھے ہوئے پھر گئے انہوں کسی سارے بندے ہے جائے محکمہ کٹھا ہوتا سمجھا. یہ ہے سیاست کا لفظی ماننا لغوی ماننا. اس سیاست دیا اگو قسم نے تو یہ بیان میرا حجت الاسلام امام غزالی کی کتاب یہ بیان جا ہوں کریں قسم جو بیان کریں. اگلا بیان وہ میرے شیخ عالی مقام کا سمجھایا ہوا ہے. میرے بزرگ امام غزالی پھر سوچ پھر نظریات نے دیکھا جی امام غزالی تے سبحان اللہ ساری دنیا دے پڑھے سن سارے شاید کچھ نہیں پڑھے تو پھر انہوں نے دیکھا جی سڑکے جانا کہ انہیں کیویں سیاست میں سمجھایا. غور سمجھا جی میں آج بڑا تھکیا میں پورا 8 دن مسلسل ایک دہاڑ ناگا نہیں ہوا ضلع تک تو کھلوتا تو دہاڑی تو پاک پتن سارے ضلع پھر کے تو 3.5 گھنٹے میں تقریر کر رہی ہوں. آج باقی 1 بجے اپنے دعا کرو حضور دے صدقے اللہ تعالیٰ اپنی روحانی طاقت عطا فرمائے جس نال حضور سرکار دے دین متین دی خدمت ہوتی رہے. بس اتنا ہی ہے تاکہ ساہ جڑے نے جس مولا دے نے وہ کھاتے چڑھ جان کے پھر سوال ہے. تو غور نہیں سمجھا سیاست میں کس میں کنیاں میرے خطاب دے رکھنا ایمان والا سیاستدان جتیاں چوک کے تے تو نس جان گے باقی گل پچھا سیاست دیا 2 قسم نے. ایک سیاست کا مانا جو حفاظت اور نگرانی ہوگا تو یہ ہے 2 قسم. ایک اپنی دوسری غیر کی گل اپنی سیاست یعنی اپنی حفاظت اپنے آپ کو سیدھے راہ پہ چلاؤنا دنیا اور آخرت کے نقصان تو اپنے آپ کو بچاؤنا یہ بھی ایک سیاست ہے کیونکہ یہ بھی ایک نگرانی ہے پاسبانی ہے حفاظت ہے تو سیاست کا یہی مانا ہے. اس معنی کے لحاظ ہر وہ بندہ سیاستدان ہے اس لحاظ جہاں بندہ اپنے آپ کو سیدھے راہ رکھتا ہے جس وہی دنیا اسلام والی ہے تو آخرت جنت والی سمجھ آ گئی. اس معنی کے لحاظ ہر بندہ جہاں صحیح سمت پہ چلتا ہے دین کے مطابق وہ بندہ سیاستدان
کون ہے؟ اس کو علاوہ جہے محلے کا دنیاوی خیال رکھتے ہیں جسم اپنے آپ کا آخرت کے نقصان پائی کھڑے ہیں وہ بچارے سیاست اپنی ناقص سے دوری کرتے پھرنے جی اج والے بولنے جی اج والے بولی دوسری سیاست کرتے پھر نا یہ بچارا دھوکھے تین اپنی سیاست کا اپنی حفاظت کا پتا نہیں بھی اپنے آپ کو کیون محفوظ رکھنا ہے کیون چلا تاکہ اس چلان کے نال ساری دنیا بھی سوری ہوئے تو آخرت بھی سبرا. دوسری قسم سیاست کی دوسرے کی نگہبانی دوسرے نو چلاونا دوسرے کی حفاظت دوجے کی نگرانی یہ ہے دوسری قسم. یہ تا ہو سکتی ہے جو بندہ پہلے اپنی سیاست صحیح کرتا ہو کیونکہ یہ سمجھو دوسرے کی سیاست یہ ہے چھانت پرچھاوا اپنی نگرانی سیاست یہ ہے خود چھان والا. ہوں چھان والا سیدھا ہوگا تو پرچھاوا بھی سیدھا پائے گا. جب چھان والی کبا ہوئے تو پرچھاوا تھلے سیدھا پا سکتا. سمجھ نہیں آئی گل جی. تو ضروری ہے کہ ایسا بندہ جہاں دوسرے کی نگرانی حفاظت سیاست کرتا ہے. ہوں اس کے تحت دیکھا جائے سمجھا جائے گھر کے 4 بندے تے کول بیوی بچے تسا مالک کو تے تھلے عملہ کم پہ کرتا ہے تسا انہوں نے سیاست کرنے والے ہوں وہ تسا انہوں کی صحیح تربیت تا کر سکو گے حفاظت جب اپنے آپ کی تو صحیح کی ہو تو آپ ہی ٹنگا صحیح ہو رہی اور گھر جگہ دے رہی جڑا کھڑا ہو تو بندہ سمجھ سکتا ایمان نال دسا کہ یہی حال پھر اتا بڑھاندے جاؤ 10 تو 100 100 تو لاکھ لاکھ تو 10 لاکھ جن بندے تیرے تحت ہون گے انہیں سارے کی سیاست صحیح اس لیے بندہ کرے گا جس لیے تو خود اپنی سیاست اور نگرانی نبی پاک سرکار کے دین کے مطابق کی ہوگی. نہیں تو جی اپنا بچہ بائی کھڑا ہے یہ اگلے کا بھی باہر ہوگا غور نال سمجھ. یہ ہے سیاست دیا 2 قسم ایک اپنی سیاست تو دوسری دوسرے کی نگرانی اپنی حفاظت دوسرے کی حفاظت. تو سیاست دیا 2 قسم ہو گئی. دوسری قسم پہلی سیاست کا صحیح اور کامل ہونا ضروری ورنہ دوسری سیاست صحیح بندہ کر سکتا دوجے کی سیاست صحیح کر سکتا جنہ چر اپنی صحیح نہ ہو. دوسری تقسیم کے لحاظ کئی بندے ہو جائے جڑے سارا تو اتنے سیاست کرتے ہیں انہوں نے اتنے کسی بھی سیاست نہیں یعنی انسان تو خود نگران نے محافظ نے پاسبان نے لیکن انہوں نے اتنے کوئی نہیں. دوسرے وہ نے جو درمیانے نے دوسرے بھی سیاست کرتے ہیں تو آپ بھی کسی نے تھلے نے یہ درمیانہ طبقہ ہے. تیسرا ہوئے جو دوسرے بھی حفاظت سیاست کرنے جو نہیں صرف آپ جو گئے یہ تھلے والا طبقہ. یہ 3 قسم یہ بنتی ہیں. عام طبقے تو سب دیکھو گے انسانوں کے اسے تقسیم بنی کرنی. ہوں سیاست کا مانا نگرانی اور حفاظت والا اس لحاظ پھر سیاست دانا دیا ہوئی نے 4 قسم. کنیاں 4 قسم سیاست دان. ایک سیاست دان وڈے افضل اعلی جڑے لوگوں کے باطن کی بھی سیاست کرن تے ظاہر کی بھی سیاست. کیا مطلب لوگوں کے ظاہر باطن دونوں کی اصلاح کرن. ایک طبقہ اعلی ہے انہوں انبیاء اور رسول آخیا جاتا ہے.
وہ حفاظت فرما نے لوگوں کے اندر دی لوگوں کے باہر دی انہوں کا حکم دلوں سے بھی نافذ ہوتا ہے تو بندے کے جسموں سے بھی نافذ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایمان نال دسو جہاں نبیاں کے دل کی حکومت تو انکار کرے وہ بھی کافر ہو جائے جہاں انبیاء علیہ السلام کے جسم کی حکومت تو انکار کرے وہ بھی کافر ہو جائے انبیاء علیہ السلام واحد شخصیات نے جہے ہر لحاظ بندیاں کا خیال رکھتے ہیں تھی اللہ قرآن فرماتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم اللہ فرماتا ہے نبی سارے نبی ایمان والوں دیا جانا تو بھی انہوں نے زیادہ حقدار نے ایمان والے اپنی جان کا ایڈا حق نہیں جڑا اللہ کے نبیوں کے رسولوں نے حاصل ہوا یہی وجہ ہے کہ نبی حکم فرما دینا چھال مار اگ مارنی چھال ہو جان لگا ہوں اتنے جان کے بھی حکم چل جائے گا تیرے ایمان تو تینوں سپورٹ کرنی پڑنی ہے نہیں کرے گا دنیا آخرت برباد ہو جائے گی نبی سب سے بڑے سیاستدان ہوتے ہیں ایک نہیں دو نبی نہیں ہر نبی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ایمان نال دسو جی سیاست شرارت ہو لعنت ہو لوٹ کسوٹ ہوئے کمینگی ہوئے تو وہ نبیوں نے سیاستدان آ سکتے معلوم ہوا سیاست کا مفہوم ہی کوئی آلہ اس کا ماننا ہی کوئی انوکھا تھی آخو گے چشتیا وہ اب کل تو مذہبی آدھے نے یار سیاست کا سارے تعلق نہیں سارے سیاست نال کوئی نہیں تو اج نبیاں نے تھوڑی بیٹھا کہ تیرے کو دلیل بھی ہے میں آخا گا میرے کو دو دلیل ایک بخاری شریف کی حدیث ایک امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا بیان احیاء العلوم شریف حدیث بخاری ان بنی اسرائیل کان تسوسهم الانبیاء بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے تھے کیا مطلب بنی اسرائیل دے باطن کا بھی حکومت نبیاں بھی ہوتی سی تو ظاہر کا بھی حکومت نبیاں بھی ہوتی امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمایا السیاست و فسق اصلاح الخلق وارشادهم الى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والاخره على اربع مراتب فرماتے ہیں مخلوق کو سیدھا کرنا سیدھے راہ تے چلانا جس نال دنیا آخرت پاون نجات اے سیاست دیا چار قسمیں چار مرتبے نے فرمایا الاولی وهي العليا پہلا مرتبہ سیاست کا جہاں ساری سیاستوں اچا رتبہ سیاست کا سیاست الانبیاء علیہم السلام نبیوں کی سیاست کہڑی سیاست یہ مطلب نبی بے مثال سیاستدان انہوں نے نال دا سیاستدان دنیا ہے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ میں کسی اج دے دجال کی گل مننا اج دے دجالی کی گل مننا یا امام غزالی کی گل مننا اس مرد حق کا بیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات روح امام غزالی نے پیش فرمایا ہے حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا ہے تھوڑی امت تو سارے غزالی ورگا روٹی ہے رات میں سبحان اللہ اج دے جہل کپڑوں کی گل نہ سمجھنی جڑا کم ہی نبیاں نہ ہو شرارت آخر والا کتا بےمان ہے
اس کو نفرت رکھنے والا کڈا بےمان ہے، اس کو لا تعلقی ظاہر کرنے والا کڈا شیطان ہو، لا تعلقی ہو۔ یہ پہلی سیاست نبیاں دی، یہ سب تو اچھی سیاست ہے۔ فرمایا دوسری سیاست خلیفے بادشاہ ملوک سلاطین انہاں لوکاں انہاں دا حکم خواص تو بھی چلتا ہے، مولوی پیر تو عوام تو بھی چلتا ہے، لیکن صرف ظاہر تو چلتا ہے۔ گل سمجھ لگی؟ انہیں صرف اعمال کی اصلاح کرنی، دل کے حالتوں کی اصلاح والا کام نبی کرتے ہیں، یا نبیوں کے خاص فیض یافتہ کرتے ہیں۔ یہ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ اللہ نو جاننے والے، اللہ کے دین نو جاننے والے عالم۔ دو لفظ نہ بولو، ایک اللہ نو جاننے والا، ایک اللہ دے دین نو جاننے والا۔ جڑا اللہ نو جان دے رب دے دین نو ضرور جان دے، تو یہ ضروری نہیں کہ رب دے دین کے مسئلے جانتا ہو اللہ نو بھی جانتا ہو۔ جو یہ گل ہوگی تو ہر عالم ولی بننا سی، تو کسی عالم گمراہ نہیں سی ہونی نہ، ایک عالم نے اللہ نو جاننا، تو اللہ دے سارے دین نو جاننا، ایک بڑا بڑا رتبہ عالم۔ ظاہر اور باطن، شریعت حقیقت معرفت سب دے جامع لوگ ہیں۔ یہ ہے حضرت خواجہ اجمیری ورگے، پیران طریقت جڑے رب دیا صفت بھی جانتے ہو، معرفت حاصل ہوئے تو ادھر اللہ کے احکام بھی جانتے ہو۔ امام محمد رضا بریلوی ورگے اللہ نہیں جان دے، اللہ کے حکموں بھی جان۔ دوسرے وہ نے جڑے اللہ نو جانن لیکن اللہ کے دین کے احکام بھی تفصیل نو نہ جانن، جڑے فرض عین علم اتنا تو سمجھتے ہو کفایہ نہ جان، یہ پہلے والے چھوٹا درجہ ہے۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہوندے نے جڑے ان پڑھ ہوندے، پڑھے نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے دل نال رب جو رابطہ رکھتا ہے، انہوں کا دل خدا نو جان جاتا ہے، تو اللہ دے فرض عین احکام نو جان جاتا ہے۔ باقی فقہ دے مسائل جزوی وہ انہوں نے اگرچہ نہ عمل، وہ فرض کفایہ دوسرے نے، جو انہوں نے نہ عمل تو انہوں کی شان اس نال کمی نہیں ہونے لگی، کیونکہ رب نو جو جان گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت سید عبدالعزیز دباغ غوث زمان میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ، میرے شیخ علی مقام یہ ظاہر علم نہیں پڑے، یہ لوگ سن جنہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنی صفتوں کا علم دیتا ہے، رب نو بھی جانتے ہیں تو رب کے فرض عین علم نو بھی جانتے ہیں، اتنا انہوں کا کام پورا ہے۔ تیسرے عالم وہ نے جڑے حکماں نو جانن تے اللہ دا پتہ کوئی نہ ہو، حافظاں نو تو پتہ کوئی نہیں ہوتا، جڑے آج کے مفتی نہیں انہوں طلاق نکاح حرام حلال کے کئی مسئلے کا پتہ ہے، فتوی بھی لکھ لیں گے، تو جب رب کا کوئی گل چیک کرو تو رب سونے تو بچارے بے خبر بیٹھے، رب تو باخبر ہو، رب کا پتہ ہو، تو یہ آخر انگلش اس لیے پڑھو کیونکہ نہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، نہ مرادہ وہ میں تو رب نو جانا والا، تو تین میں حقیقت نہیں کھول سکی کہ رزق کا مسئلہ ایسے رب سونے دھرتی نو بنا کے انسان نو بنا کے رزق کے معاملے تو فراغت
لئیے اس مقصد جو کسی کا جانا ہے مل کے رہنا ہے بھاوے کوئی کماوے تو بھاوے سمجھا گئی انہوں نے اگر علم ہوئے اللہ دا اللہ دا علم دا مطلب اللہ دی قدرت میں جانے اللہ دی عظمت میں سمجھے رب دیا صفتاں میں سمجھے رب سونے دے علم میں جانے تو سونا پھر دل نال کرے مشاہدہ تو کائنات میں رب کیویں پہ پالدا ہے کیویں بنایا سو کیویں دی نگرانی کردا ہے کیویں ہر شے ضرورت تے ہر قسم پیش فرماندا ہے یہ جب رب نو جانن والا ولی اللہ دا تو جڑا میرے حکم جاندا ہوگا نا یہ بیچارہ اپنا بھی پٹھا بنتا تو نال دوسرے دا بھی بنتا ہے تو لوگوں کی ہدایت کا کام صرف وہ بندے کرتے ہیں جڑے اللہ نو جانن تو رب دے دین پورے نو جانن تمام فقہی جزیات نو جانن یا اللہ نو جانن تو فرض عین علم دا حصہ جانن دو طبقے علماء دے انہاں نو اولیاء آکھیا جاندا ہے اور اپنے پاک محبوب سرکار دی امت دی صحیح رہنمائی فرمائندے ہیں تو امام غزالی فرماتے ہیں تیسرا رتبہ تیسرا مرتبہ سیاست دا انہاں علماء دا جڑے اللہ نو جاندے ہیں تے اللہ دے دین نو جاندے اللہ دے اے انبیاء دے وارث نے انہاں دا حکم انہاں نو آکھیا جاندا فقیر درویش لوگ انہاں دا حکم چلدا ہے دل تے اس واسطے بزرگ فرماندے نے جو دلاں دی جدوں بھی اصلاح کردے نے اللہ دے فقیر یان کے کردے انہاں نو آکھیا جاندا دلاں دے جاسوس جواسیس القلوب یہ دلوں کے جاسوس ہیں سیانے آندے نے عالم کو بیٹھو تو زبان سنبھالو فقیر کو بیٹھو تو دل سنبھالو کیونکہ عالم تیری زبان میں پھڑنا ہے فقیر تیرے دل میں بھیڑا خیال آیا تو فٹ پھڑ لینا یہی مقصد ہے جناب نے شریعت ظاہر پر چلتی ہے بھائی اس زبان میں جو پھڑنا ہے تو یہ ہے عوام الناس عام طبقہ اتوں تک نہیں پہنچتا ہے خاص لوگوں کے دلوں کی نگرانی فرما نے خاص لوگ دلوں کی جب نگرانی کرتے ہیں تو پھر خواص کوئی پھر بابا قطب فرید بن گئے وہ تو کی سمجھنا ہے وہ جی حاکم وقت دا نا شہر تے نگاہ رکھی بیٹھا ہوتا ہے جو صحیح حاکم ہوئے ماڑا جا کمی کوتا ہی ویکھے تو فٹ اٹھے اپنا عملہ بھیجے تو اصلاح کرے اللہ دا فقیر جنوں خاص اپنی نگاہ رکھ لے نا تو وہ دل نو بچا کے رب سونے تک پہنچا ہے وہ دل دے نگاہ رکھی بیٹھا ہوگا وہ پاکستان کے کسی کونے میں پھرتا رہے نا خدا کی قسم کر کے آنا وہ دل میں کروڑا وسوسے اٹھن اللہ دا فقیر انہیں کروڑا وسوسے نہیں جانتا ہوتا ہے انہوں نے توڑ نہیں جانتا ہوتا نال نگرانی کرنا یہاں کی حکومت دلوں تے خاص انہوں بندیاں تے حکم ہوتا ہے جڑے انہوں دے پیچھے خاص چل کے تے رتبہ فقر درویشی اللہ کی معرفت والا حاصل کر جاندے نے تو فرمایا چوتھا طبقہ چوتھا مرتبہ سیاست دا وہ ہے وائز تقریر کرنے والے جو میرے رنگے بیٹھے نہیں تیرے سامنے یہ بھی سیاستدان نے انہوں کا حکم چلتا ہے عوام الناس میں باطن عوام خاص طبقہ نہیں کیونکہ انہیں نگاہ رکھنی ہے فلانا آیا ہے مسیح قدم پہلو کہڑا رکھا سجا رکھا اس کے کھبا کیونکہ یہ دل تک نہیں پہنچ سکتے دل والے تو شیر ربانی ورگے نہیں وہ دل سے بیٹھے یہ ظاہر والے عوام الناس دے ظاہر تے انہاں دی بھی سیاست چلتی ہے میں نے 5 سال ہو گیا تے کول کر دوں
کسی نے داڑھی رکھا دو، کسی نے جناب کچھ کر دو، کسی نے کچھ کر دو. ہاں جی اعمال دی اصلاح واعظ بھی کرتا ہے، مقرر بھی کرتا ہے، لیکن اتنا چر ہی کر سکتا ہے جنہ چر آپ کچھ پہلو اپنے آپ کو سنبھال کر ہی پھر ہو، نہیں تو ہم تو ڈوبے ہیں سنم. آج کل یہ کام چلتا ہے، یہاں کا کام ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے کہ یہ لوگ ظاہر عوام الناس کے ظاہر تو انہیں حکومت کرنی ہوتی ہے. یہاں کا فرق بنتا ہے کہ یہ ہمیشہ عوام الناس نو دین کی سوچن، لین کی خالی نہ سوچن. دین کی سوچن گے تو اگر بھی سلاح ہوگی تو جب میری لین بھی ہوگی. جب لین کی خالی سوچنی ہے تو پھر لین تو آپ ہی صحیح ہٹ جان گے، اگلا لائن تو کتنے چلے گا. یہ سیاست کے 4 رتبے. پہلا نبیوں کا بولنے جائے گا، پہلا. دوسرا بادشاہ خلیفے وقت جنہیں صدیق اکبر صاحب. تیسرے اللہ کے کامل ولیاں وہ بھی سیاستدان. چوتھے مقرر پہ واعظ. یہ ہو گئے 4 رتبے کے وڈے سیاستدان. انہوں کون ہوئے؟ نبی تو رسول. دوسرے نمبر پہ خلیفہ، تیسرے نمبر پہ اللہ کے ولی، چوتھے نمبر پہ یہ سیاست کا مانا وہ حفاظت اور نگرانی والا. اس معنی کے لحاظ یہ سارے نگران نے، حفاظت کرنے والے نے، آپ اپنے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں، کر رہے سن. ہوں یہ مفہوم سی سیاست کا اصلی تو لغوی، اس لحاظ یہ قسم بنیا. ہوں ایک مانا سیاست کا ہے عرفی اصطلاحی. بھائی لوگوں کے سیاست کنو آخیا جاتا ہے؟ وہ ہے سیاست بمانا حکومت. ہوں پہلو آپ حفاظت والا مانا بھی تو نال رکھ لینا. جو حکومت ہوے تو حفاظت نہ ہو تو پھر تو شرارت ہے. بھائی اللہ کے بندے جا اصلی مانا ہے سیاست والا جا پہلو دسیا انہوں بھی جگہ چ رکھنا پڑنا. اصلی مانا تو جدا نہیں ہو سکتا. وہ جب رکھنا تو سیاست کا کی مطلب بنے گا؟ ایسی حکومت جیڑی انسانوں کا دین بھی محفوظ کرے، جان بھی محفوظ کرے، مال بھی محفوظ کرے اور عزت بھی محفوظ کرے. یہ ہے سیاست کا عرفی مانا. عرف عام دے اندر حکومت جب آخیا جاتا ہے، لیکن ایسی حکومت جس 4 چیزوں کی نگرانی ہو. کبھی بولو پہلے نمبر پہ دین، دوسرے نمبر پہ جان، تیسرے نمبر پہ مال، چوتھے نمبر پہ عزت. سمجھ آ رہی نکلے؟ ان 4 چیزوں کی حفاظت اپنی بھی کرنی، دوسرے کی بھی کرنی. یہ آخیا جاتا ہے سیاست. جیڑی سیاست کا مانا حکومت، کہ ایسی حکومت ہو جو لوگوں کا دین بھی محفوظ کرے، جان بھی محفوظ کرے، مال بھی. اگر ان میں سے ایک چیز کی حفاظت نہیں کر سکتی تو ایسی حکومت ڈاکو ہے، سیاستدان نہیں، شیطان ہے، ظالم ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، شرارتی ہے، فسادی ہے، میری لعنت. پہلی قسم کی حکومت سیاست وہ ہے جو ایسا حاکم ہو، ایسی حکومت ہو، دین بھی محفوظ کرے، جان بھی محفوظ کرے، عزت بھی محفوظ کرے، مال بھی لوگوں کا محفوظ. دوسرے مسئلہ جٹ کی مثال نال سمجھاوا.
مثال چوکیدار دی چوکیدار نو دکان کارخانہ فیکٹری سپرد کرنا ہے گن دے کے بٹھا لینا ہے اس کا فرق کی ہے جی اج آوے تو کرسیاں نہ ہو دفتر کل آوے تو سوفے خالی پرسوں آوے تو جناب گلا ٹوٹا پیا ہوں چوکیدار آکھے گا یا یہ چور تو ڈاکو آکھے گا کی آخو گے انہوں آخو گے بندہ مراد تینوں بڑے وے لائن واسطے بٹھایا تھی میں حیران ہوا کئی بندے چوکیدار پرچے کرائی کھڑے پرچے بچارے تو کرائی کھڑے آخ جی انہوں بٹھا کے نہیں پیچھے چوری ہو گئی لگتا ہے رائے آخ لگتا ہے نا چوکیدار ہوں جب چور نظر آ گیا پھر بیٹری بھی بجھا لینی تو سیٹی جیب جب سائی سن مار کے ٹوٹ گیا پھر سیٹی بھی باہر ہے تو چھوٹا بھی جانچتے رہیے مراد تین ہوں میں بھوکنا پیا جانچتے رہیے ایمان دس وہ چوکیدار ہے کہ چور ہے تو ایک سمجھ لینا جھگے کا چوکیدار ہوتا فیکٹری کا چوکیدار ہوتا تو ملک کا بھی فرق کتنا ہے ایک گھر ایسا ہے جڑا چھوٹا ہے جب 500-700 بندہ رہتا ہے دوسرا ہوگا جب کروڑا نسبے ہونا گل سمجھ لگی ہے دونوں چوکیدار آسمان میں اور خدا نے بندے سیاست کا مانا سی حفاظت نگرانی چوکیداری پاسبانی تحفظ ایسی حکومت جیڑی دین محفوظ کرے جان دین سب تو پہلے نمبر تو کیوں رکھا ہے کیونکہ ایک گھاٹا چھوٹا ہے ایک گھاٹا موٹا ہے ایک نفع تھوڑا ہے ایک نفع دین میں جب نقصان آئے گا نا کسی دن پھر اگلیاں چیزاں بھی محفوظ نہیں رہی نہ جان نہیں دیتا مال تو پھر آخرت بھی ہلاکت عذاب ہونا تو سب تو پہلے نمبر تے حاکم دا کم بندہ ہے سیاستدان دا وہ کی کرے جہنم تو بچاؤ کیونکہ وہ نقصان کسی کو برداشت ہونے والا یہ پہلا فرق اس واسطے نبی پاک میں یار جتنے بھی خلیفے بنے سن سب تو پہلا حضور دے دین دی حفاظت ہر کسی بندے دی کرنی تو اپنا فرض سمجھتے دوسرے نمبر پہ جان مال عزت حقوق پورے محفوظ کیتے جان اللہ دے بندے ارشد پہ جاواں حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز گل سنا چکا پھر تازی کر دینا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سویر کا ٹائم ہوا رات ساری رات جاگتے رہے پچھلے بادشاہ کے کفن دفن واسطے سویر ہوئی حضرت عمر بن عبد العزیز سونے لگے بیٹا آیا پتر آیا سون لگے بیٹا ساری رات جاگتا رہی آرام کر لیں گے دوپہر میں اٹھا گا پھر اللہ کی مخلوق نے کم کرانا حق نہ ادا کرانا بیٹا آخر ابو جی زندگی دے سانا بھی خبر کوئی نہیں ہو سکتا ہے سترا ہی سو جائے دن رب سونا تین اٹھا لے اس مخلوق نے
ہاتھ آ گئے شکر اس رب دا جنہیں پتر دین دا مددگار عطا فرما چھڈے آنکھوں نے سبحان اللہ عمر بن عبدالعزیز فرماؤں ہے کیونکہ صحیح سیاستدان صحیح سی تیری مہربانی بچا لے وڈے عذاب تو وقت نال اکھ چاؤ گیڑی میں ہوں پہلو حضور سرکار کی امت حقوق پورے کرانا جب وقت ملیا تو پھر سمجھ خدا کی قسم کر کے آنا حضور سرکار کی امت دے حقوق کسی کا حق پورا کرنا جڑا شریعت کا بنتا جڑا شریعت والا حق بنتا اپنے نفس والا نہیں نفس تے آئیے تو ہر بندہ آتا ہے ساری دنیا دے حق شریعت دے بڑائے جڑے حق نے خدا دی قسم کر کے آنا ایسا حق ایک چا پورا کرے حاکم دی ساری رات دی تلاوت تہجد نماز وہ ایک پاسے حاکم دا نبی دی شریعت دے مطابق فیصلہ کرنا ہے نبی پاک فرماؤں نے 40 دن اللہ کی رحمت کی بارش ہونے کنے دن 40 دن تو اتنا رنگ نہیں لاؤں جتنا حکم دے حضور دی شریعت کے مطابق ایک حد شریعت دی نافذ کر دینا اللہ دی رحمت رنگ لے کتنے بھولے پھر دیا نہ جو رہا حقیقت کا پتا رہ کے گئی جہالت ہاں جب پوچھا تو ہاتھ رکھو وہ آتا ہم چما ڈنگرے میں ہم کوئی عجیب ہی ڈنگر ہے مولوی پر ہو کے کھڑوں سب نال گل کر میں تیرے نال زیادہ جاننا بے وقوف دنیا آخرت کے نفع میں سمجھنا خالہ جی کا والا نہیں ورک شاپ سے گڈی سیکھن جائے نا تو 10 سال مجھ کٹوے لگے منڈے ورک شاپ کے چھاٹ آتے سیکھنے واسطے کن سال لگ رہے چھلتے ہیں کالے سیاہ تیل چیبڑے ہوش ٹکانے نہیں ہوتی مالک گھر چلا جاتا آدھا رات میں پائے تو منڈا ساڈا کوٹے لینا بیٹھا کیوں آ کے گڈی سیکھنی میں کیا پوتر سب تو اوکھی گڈی تو آپ لوہے والی گڈی سمجھنی سوکھی ہے اس بندے کی گڈی سمجھنی تھی یہاں نے سمجھتے تو صرف نبی پاک ورگے کاریگر سمجھتے ہیں یہ سونا نبی پھر جو سمجھا نے تو سمجھ آدی خدا کی قسم کر کے سمجھ اور چوتھی تحفظ یہ ہے سیاست یہ ہے تو یہ 4 چیزوں کا تحفظ اسے ہی ہو سکتا ہے جیسے حضور دی شریعت میں پورا اترن والا بندہ ہو جو شرع تو ہٹیا ہے تو پھر سمجھ رہا وہ ہر شاید کباڑا تو کر سکتا ہے حفاظت جہاں حفاظت نہیں کر سکتا وہ سیاست نہیں کیونکہ سیاست کا مانا چاہیے ایک تو سیاست صحیح لفظ جو کچھ ہے وہ سمجھا ہے ایک سیاست میری آج جاری اٹھی جس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب تھا حفاظت
سیاست کا صحیح، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ شرارت، چھیڑ خانی، لوٹ کھسوٹ. تو آپ ہی دیکھ لو اے سیاست کرنا ہو پہلا لکھاں کروڑا لاؤندے نہیں، بولو بولو، لکھاں کروڑا لاؤندے نہیں، تو کی خیال ہے یہ تیرے تو ایڈے ہی عاشق ہے کھڑے جو بھرا سکے وہ تو روپیہ بیچنا بھی نہیں، تیرے تو کروڑوں لائی کھڑے نے ہوئے تو سٹے باز، جاننا سٹے باز جوا کھیلنے والے 10 لاؤندے نے کالے لگی اگلے نال پیار ہوتا لے جا نہ انہوں نے پتا ہوتا ہے 10 دے کے جی دال لگ گیا پوتر تیرے کو 100 سمجھا گا، یہ مقصد ہوتا کوئی ہو ہوتا ہے. تو سب کے جانا ایمان نال دس ہوں دنیا پوری پھر کسی کا دین محفوظ ہے، کسی کی جان محفوظ ہے، کسی کی عزت محفوظ ہے. میں کسی خاص ملک کی بات نہیں کرتا، میں پوری روئے زمین کی بات کرتا ہوں. اگر یورپ پھرا تو سب سے زیادہ قتل عام وہی ہوتا ہے، مال وہاں پر لوٹا جاتا ہے، حتیٰ کہ ڈاکوؤں نے برطانیہ میں ریٹ کر دی. ڈاکوؤں نے کہا جج صاحب ہمیں تحفظ دیا جائے، ڈاکوؤں نے ریٹ کر دی برطانیہ میں، جج صاحب ہمیں تحفظ دیا جائے. انہیں اچھا بھی کوئی شہر جب ہم ڈاکہ ڈالنے جاتے ہیں آگے سے فائرنگ کر کے ہمیں زخمی کر دیتے ہیں، ہمیں بچایا. تو فاضل جج صاحب نے فیصلہ کیا 24,000 ڈالر جرمانہ ہوگا اس پر جو ڈاکوؤں کو ڈاکہ مارتے ہوئے زخمی کر دے گا. میں پرسوں بورے والے تقریر کی شہر میرا ایک شجر مسیح بچارے میں تو نفس غالب ہوا، نفس چڑھا تو جا پہنچے یورپ. اس میں کیا فون پہلے ڈرتا رہا ہوں استاد گل کی کرو استاد تو میری یاد دیش میں خیر فون سن ملایا آخر لگا استاد جی دورہ کھچایا کھڑا قبر سے بیٹھا بھی یونان دے علاقے استاد جی دورہ کھچایا کھڑا خدا کا نام دعا کرے ہجے بچ جانا. میں نے آنا کہ اتنے سارے یورپ قانون پاس ہوا کہ رہائش اس کو ملے گی جو اس قانون کو تسلیم کرے کہ مرد مرد کے ساتھ نکاح کریں گے عورتیں عورتوں کے ساتھ. آج تو بعد تسا خبر اخبار پڑھی یا تسا رولا پایا فلاں جگہ پر مولوی، تو یاد رکھنا میں تے فتوا لا دیا گا کہ یہ ترقی کے دشمن لوگ ہیں. قبول ویسے ایک گل دے کام سوکھا ہی ایماندار وہ کڑی دہڑی ہوگی تو میرا جائز رولا ہی تو جب اپنے آپ ہی رابطہ ہے. جہیز والی تو بڑی مصیبت پینی نہیں، کی خیال نہ دے گا پکاون کی لوڑ سوکھا ہی کھاتا. ادھر پیر صاحب اس پیر صاحب کا کیا کی کھڑا ہے جنوں پوچھو لانتی کسی بھی جان محفوظ رکھ سکتے مال عزت ایمان لال دسو ہوں تو مکہ مدینہ میں کام شروع ہونا اتنے بم پہ بجتے پہن کے جی بندہ گھر بھی کرنا گی تو پہلے کھا بندہ کروانا بیٹا نیچے دیکھنا وہ استاد جی کھایا رہے کیوں دیکھوں سر کدھر سڑن سر کے ساتھ بم نہ رکھا ہو یہ دکان تو بیٹھے کوئی پتہ نہیں جی مالو جی حالات بڑے خراب آدھے ہر گڈی ایسی نہیں کوئی گڈی جیسے گن مین صاحب ہوئی نہ بیٹھے
تو باندر وانگو آکرے ہوندے پینٹ اندر میں کہنا مرادو یہ چکر کی تسان میرے ترقی ہو رہی کیا یہ ترقی ہے بھی ہر بندہ دن بدن غیر محفوظ کا بندہ اتو آگے ہم سیاستدان بھی ہیں یہ تمہاری سیاست کرتی ہے ایسی سیاست ہے میں نے کہا تم نے سیاست کے معنی بگاڑے تم نے سیاست کا حلیہ بگاڑا ایسے لوگ سیاستدان نہیں ہو سکتے سیاست وہی ہے جو محمد عربی کی شریعت اسلام والی ہو اور سیاستدان وہی ہے جو حضور کے دین کے مطابق لوگوں کو تمام تحفظ فراہم کرنے والا ہو جیسے محمود غزنوی تھا نور الدین زنگی تھا حضرت شہنشاہ عالمگیر تھا فاروق عالم تھا صدیق اکبر تھا اسی وجہ سے کیونکہ یہ سیاست شرارت اور کاروبار ہے جوئے بازی ہے اس میں غریب کو حصہ نہیں امیر کو حصہ ملتا ہے علامہ اقبال فرماتا ہے تیری حریف ہے یارب سیاست افرنگ مگر ہے اس کے پجاری فقط تنیر رئیس بنا رہے ابلیس آگ سے تو نے بنا اس میں خاک سے 200,000 ابلیس ابلیس سیاست دان تھوڑا ہے ورنہ مراد ایسے کتے کمینے پیچھے چڑھنے سے سیاست دے ہوں لوگ ایک دور منڈا بن گیا لوگوں گل کرا مولی جی چڈو کہڑی گلیں پی گئے تھے کوئی سیاست کا کوئی شریف نال تعلق کہ نہیں میں بد بخت قوم یہ آخنا سی شیطانوں کا شرارتیوں کا فسادیوں کا ڈاکوں کا لٹیروں کا غاصبوں کا ظالموں کا سیاست سے کیا رشتہ ہے سیاست سے وہ مقدس درخت ہے جس کے نیچے صدیق اکبر بیٹھتے رہے سیاست وہ مقدس شعبہ ہے جس کو چلانے کے لیے فاروق اعظم منتخب ہوئے سیاست وہ مقدس فریضہ ہے جس کو پورا کرنے کے لیے عثمان غنی آگے رہے ہیں سیاست وہ مقدس کام ہے جس کا کرنے والا مولا علی مشکل کشا ہے اسی وجہ سے سیاست کے ساتھ جب یزید جیسا شرارتی روکنے لگا تو امام حسین کا خون گرم ہو گیا امام حسین سمجھتے تھے کہ سیاست جیسا مقدس کام اللہ کی مخلوق کی حفاظت کا کام یہ عام کی طرح کر سکتا ہے اس کے لیے تو وہی لوگ چاہیے جو پہلے کرتے رہے ہیں تو سمجھ لو جو کہے سیاست کے شریفوں کا تعلق نہیں سمجھو یہ یزید کی نسل ہے جو کہے سیاست کے ساتھ تعلق شرارتیوں کا نہیں صرف شریفوں کا ہے یہ حسین کی یہ جمہوری سیاست ہاں یہ ہے لعنت یہ ہے شرارت اس کو شرکون سیاست کہتا ہے یہ تو لعنت ہے یہ ہے سٹے بازی جوئے بازی فساد دنگا ہے یہ ابتدائی لعنت ہے یہ انتہا لعنت یہ بنن کے طریقے لعنتی نے اگے چلانا طریقے لعنتی نے یہ ہے لعنت اس کے ساتھ نہ قرآن کا تعلق ہے نہ کسی مسلمان کا ہو سکتا ہے جڑی سیاست ہے لفظ اصل حقیقی وہ ہے صرف مسلمان کا حق وہ کسی اور کا یہ سیاست کا مفہوم ہے من ہے جڑا تمہیں سمجھایا جو سمجھ آ گیا تو فابہا نہیں تو پھر کوئی اور منڈی تلاش کروا دے میرے کوئی سودا نہیں سی جیسا تم پیش کر دیتا